باقی نسبت دا تعلق پھر تھانوں پتہ ہی ہے، تو مقصد کہنا او ضرور خدا اجر دنیا وچ بھی آخرت ملدا، اور اسی ویکھدے بھی ہاں دنیا وچ بھی جے بندے دنیا دے بھی اندر رہندے نے پھر دنیا تو جاندے بھی نے، نسبت دا اجر کتنا ملدا ہے۔ تو لیکن بہرحال ایک گل اور جڑے سلسلے میں داخل نے انہاں نوں میں پہلا بھی ایک گل کیتی ہے کہ سانوں ایک گل دا اور ہونا چاہیے کہ سلسلے دی ٹوپی نمایاں نظر آ رہی ہے، ایدا فروغ دے ہوئی اور بڑھاؤ ہی، ٹھیک ہے نا، اور کیونکہ نشان حیدری دی اجازت دیتی ہوئی ہے انہوں بھی بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی ڈر اور خوف کے، ٹھیک ہے نا۔ تو کالے پٹکے کو یا پھر بہنے کالے دوپٹے کو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، کسی ممانعت نہیں ہے۔ تو نشان حیدری کی نسبت سے نہیں نسبت دینا شوقیہ نہیں، ٹھیک ہے نا، اور نسبت ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور اگرچہ ٹوپی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ نہیں بگڑی پیروں مرشد پہنتے نہیں ہے نہیں کرتے، اپنے جو کہا جا رہا نا وہ عمل کرو۔ جدو بندہ اس مقام سے ہوئے گا نا، جدو بندہ اس مقام ہر کیٹیگری ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، ہر بندے تو نہیں مل سکتی ہے۔ تو ہوں ایک مثال کے طور پہ میں ایک گل کر دے تو ہوں تھی کہو جی مولانا اشرف جلالی صاحب تھی یہ شرح کرو، کہڑا ہوئے گستاخ وہ کی دس سکتا ہے؟ تو ہوئے کنا بڑا مفتی جنہوں فاطمہ دی شان نہیں پتا وہ شرح کیویں کر جائے گا؟ قرآن پاک کے جاندہ ہے کہ جناب کہ اللہ تبارک و تعالی نو ملاقات واسطے موسیٰ علیہ السلام جدو جاندے نے تو ذریعہ ایک شجر نو بناندے نے، ایک درخت نو، قرآن پاک دے اندر ہے نا کہ وہ وسیلہ ہوتا ہے نا۔ نے کہا بھی کی گل کی ہے اس درخت دی؟ نے کہا یہ اندر رب بول دے، قرآن پاک دے اندر ہے نا۔ اے فقیران دا اپنا سٹیشن دی گل ہوندی ہے، اے مفتیاں دے مولویاں دے کول نہیں ہے، وہ فتوی لا سکتے ہیں میرے دے بھی اچھا، لیکن اپنے ہی ہوندے نا۔ اچھا انہوں نے کہا یہ ذریعہ جیڑا نا وہ مقصد کہتے تھا فقیران دی گل سنو تو دل نو تھام کے سنو، ایک گل کدھر نکل جائے ضائع ہو جانی پھر پیر بہنا ہو کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو لیکن ایک گل دینا نا فقیران دی بارگاہ وچ بیٹھ کے وہ دل نو سنبھال کے بہنا چاہیے۔ اچھا تو اس واسطے کوئی بھی گل ہوئے تو اے نہیں کہنا چاہیے کہ لیکن تسی چنگی تو چنگی ٹوپی بنواؤ جیڑی تانوں بہت ہی چنگی لگے، آلہ تو آلہ کپڑا لاؤ، آلہ تو آلہ جیڑا نا جیڑا کپڑا بازاروں ملتا وہ لاؤ، لیکن نشان نہیں رکھو تاکہ ایک دوجے دی پہچان ہوئے، نسبت ہوئے جی بھی اے کہڑے جمدے جا رہے ہیں، مادلہ کو دہشت گرد نہیں جا رہے ہیں، چراغی جا رہے ہیں، نسبت ہوئے نا دوسروں پکڑ کے پیر بھائی جیڑا نا قبلہ پیچھے چراغو نبی شاہدہ فرمان دے پیر بھائی تو پیر بھائی مل گیا تو پیر ہی لگ گیا، ایسی نسبت ہونا پیر بہن تو پیر بہن مل گئی تو جناب پیر ہی لگ گیا۔ اے کی گل ہوئی جناب آتی بیک کے ہی نہیں رہا دی، سرکار فرمان دے کہ مسکراہٹ دے دی صدقہ لکھ دیتے ہیں، آتی بیک کے ہی نہیں رہا دی، ماذا اللہ باقی قربانی کرنا دے تیار ہاں، ٹھیک ہے کہ وہ دے کر کوشت نہیں بھیجنا، ٹھیک ہے نا، کھاوے گھر خدمانو اے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، پیر بھائی نے پیر بھائی دا نشتہ آدھی ہوتا ہے تمہارا اس واسطے۔ تو بہرحال گل اگے تو آگے چلی جاتی ہے، تو نسبت جو ہے نا وہ اس طریقے دے نال وسیلہ ہوتا ہے۔ ہاں تو پیر دی ملاقات واسطے بھی کسی جگہ تے وسیلہ ہی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ جاندے نے ملاقات کرن۔ آج میں نے ایک اور گل دا پتہ چلے کہ جیڑا ختم رکھا گیا ہے او حضرت قبلہ فخر ملت دی بارگاہ نظر آنا، حضرت انہوں نے ریس کیتی ہے ساڈے نا سنگیاں نے ریس کی کیوں اس واسطے نا انہوں نے کہا جی کہ 1 کروڑ پکے سائی نے دلوایا ہے، آج چلے بہرحال نظرانہ ہوتا ختمہ دی ضرورت نہیں ہے قبلہ فخر ملت یا قبلہ بھی چاہے اس طرح قبلہ بھی چاہتا ہوں، لمبے چوڑے قرآن پڑھے ہوئے اور کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس ضرورت نہیں ہے، لوڑ ہے
پڑھنا چاہیے بھیجنا چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ ساڑی بگڑی بن گئی اس واسطے جنہ کلام کی پیر بہن پڑھنا دل داری نہیں ہے کلام پڑھنا چاہیے لیکن شخصیت ویکھنی چاہیے ٹھیک ہے نا وہ حضرت قبلہ فقر ملت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس واسطے انہوں نے بارگاہ جگہ نذرانہ پیش کریں گے تو اپنی بگڑی بنے گی ٹھیک ہے نا تو میں تو اصال و ثواب بھی نہیں کیا نذرانہ ہی ہے اچھا تو اس واسطے تو انہوں نے حضرت نے دلوایا ہے کہ جی قبلہ فقر ملت دی بارگاہ چ نذرانہ اور پھر چودھری مقبول صاحب نے اور قبلہ ڈاکٹر اشرف صاحب نے تو انہوں نے دونوں نے دلایا تو مشترکہ تو وہ انہوں نے والدین اور انہوں نے قبلہ فقر ملت دی بارگاہ اللہ قبول فرمائے اب بور تو نہیں ہوئے اچھا شجر تے گل اڑ گئی ہے کوئی نہیں بیٹھو شجر تے گل اڑ گئی ہے شجر تے ہوتے شجر درخت نو کہتے ہیں نا قرآن کا فیصلہ ہے تو میں گل کر سکا جدھر چلی گئی تو قرآن کا فیصلہ کی ہے جناب کہ درخت ایک ذریعہ ہے ملاقات دا درخت ایک شجر ملاقات دا ذریعہ کہ دی ملاقات دا ذریعہ ہے موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات دا رب تعالیٰ دے نال رب تعالیٰ دی بارگاہ جی ڈائریکٹری جاننے کبھی درخت دا کی چکر ہے شجر دا کی چکر ہے لیکن جی کہ اس شجر دے نال رب دا نور ہے رب دے نال پیار کردہ ہے رب ملاقات کردہ ہے اس وجہ دے نال اے درخت جڑا ہے نا ذریعہ ہے اس درخت دے کول آندا ہے موسیٰ علیہ السلام ملاقات واسطے پھر رب دے نال ملاقات کر دینے ہیں ان میرا سوال صرف ایک کوئی ہے کوئی کتاب لے آؤ کوئی تصنیف اٹھاؤ کوئی تصنیف اٹھا لو کوئی جنہ بھی کوئی بڑا بڑا مفتی ہوئے وہ درخت کا نام انہوں کرتے اے میدان ہو گیا قرآن میں تو ہے نا اس درخت کا نام انہوں کرتے ہو کہڑا ہے درخت کا نام نہیں کر سکتا نا کوئی بھی نہیں کر سکتا پھر آپ چلتے ہیں قبلہ پیچھے چلا نبی شاہ صاحب دیکھو انہوں نے پوچھ دیا جی کسی کتاب تسی پڑھیا ہے انہوں نے کہا نہیں پڑھیا انہوں نے کہا ویکھیا ہے ادھر چپ ہو گئی قبلہ چپ ہو گئے ہن کون کر سکتا ہے جناب شجر دا معاملہ قرآن پاک دی گل کر رہے ہیں میں تو کوئی اور بات جا رہا کہ اللہ پاک ملاقات کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور درخت ذریعہ ہے ملاقات دا پر درخت دا نا نہیں پتا بھئی ککر دا درخت ہے بیری دا درخت ہے نیم دا درخت ہے کوئی انار کوئی سیب دا درخت ہے آمہ دا درخت ہے نیمبو دا مچھڑے دا درخت ہے نہیں اے بھی غلط دا مچھڑے دی قبلہ فقر ملت نے دی مقصد کہنا ایسا درخت ہے نہیں قرآن نے نہیں دسیا کہ کیا درخت ہے قبلہ پیر سے چراغ نبی شاہ صاحب دے کول گئے عرض کی تجھے قرآن پاک دے اندر ہے درخت جڑا آیا ہے جیدی ملاقات ذریعہ بنے ہیں موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ دے ملاقات دا تو اے درخت اے شجر دا معاملہ کی ہے آپ فرمایا کہ تو درود پڑھ دے درود پڑھ دے نے کہا جی پڑھ دا کہا کہہ دے دے نے کہا اللہ کے محبوب اور محبوب کی آل پر درود کا حق ادا ہی جدوں ہوتا ہے درود کا حق ہی جدوں آنا ہے کہ محمد اور آل محمد پر پڑھا جائے محمد اور آل محمد پر پڑھا جائے تو رب تعالیٰ نے وہ درود پڑھا محمد اور آل محمد پر قبلہ بھی سے اتراغ نبی شاہ صاحب نے فرمایا میں ویکھیا کہ رب تعالیٰ نے اس درود نو ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی درود پڑھیا اور جب محمد اور آل محمد دی گل آئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے علی تم پر سلامتی لکھا جی وہ سلامتی دا شجر دے نال کی تعلق ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا قبلہ فرماتے ہیں کہ او سلامتی اس ویلے جدو کچھ بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھی او شجر اگر ہوندہ ہی درخت تو اس درخت دا نام بھی رب دستا
شجر تو میں کیا، میں تو تھانوں کہا جی کہ میں بھی ایک شجر لایا سی کاری ماجد کی صورت ہے جو میں بھی ایک شجر لایا سی اور میں بھی مانے گئے تھے تو او کی درخت ایک اے درخت تھی میں بھی اوہ نا دس دیتا تھی اے بھی شجر ہے ایدہ بھی نا دس دیتا تھی اے بھی سلسلہ عالیہ چراغیہ نقشبندیہ تھا ایک شجر دیپال پورتی سرزمین تے موجود ہے اے جہاز گراؤن تے موجود ہے ہر جگہ تے ایک شجر دا ایک پودا لایا ہے ہر ایک دا پر انہ دے نام موجود نے بندہ دی صورت ہے پر وہ پودا درخت تو نہیں ہے کوئی درخت کا بیج تو نہیں لگایا شجر ہی کہا ہے نا لیکن ہے تو بندے کی صورت میں تو رب نے بھی فرمایا کہ یہ بھی بندہ ہے پر مولا علی ہے جس کے ذریعے موسیٰ ملاقات کے لیے رب کے پاس جاتا ہے اے بندے کی صورت ہے اس ویلے جدو کچھ بھی نہیں ہے گا کوئی شے قائم نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے ارے جب موسیٰ علی کے ذریعے رب سے ملاقات کرتا ہے تو نبی کا مقام کتنا ہوگا لگا دے وہ فتوہ میں نے تو پرواہ نہیں وہ بھی وہی شجر ہے وہ بھی ایک شجر ہی ہے نا معاملات ایک شجر دا ہی ہے نا وہ بھی ایک شجر ہی ہے نا ٹھیک ہے آج فتوہ دی گل نہیں کر سکتے فتوہ دی گل نہیں کر سکتے ایک شیر دی گل کر دینا گل جائیے نا کدھر گیا وہ فتوہ دی گل نہیں ہے ایک شیر دے اندر ادھر مکا دینا کہ فقیر دے اسٹیشن تے فقیر دے اسٹیشن تے کی ہو جاتا ہے گل فتوے دی نہیں ہے فقیر دے اسٹیشن تے کی ہو جاتا ہے دل دا چین گوا بیٹھے روگے عشق دا لا بیٹھے دل دا چین گوا بیٹھے روگے عشق دا اور دنیا نو ازما بیٹھے در تیرے تے آ بیٹھے اب ایک گل ہے آج تو در تیرے تے آ بیٹھے سانو اور کسی نال کی پرواہ کوئی مانے نہ مانے بس در تیرے تے آ بیٹھے در اچھا اور جیڑا نا اے گل بھی نہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جان دے انہاں دی گل بعد دی گل ہے نا بعد دی آندہ نہیں گل او فیض جیڑا اس شجر تو چل رہے ہیں اس شجر تو جیڑا فیض چل رہے ہیں وہ بندہ کہے کہ آج نہیں ہے ہر جگہ تے آج بھی صرف آل پاک ہی جی موجود ہے آل پاک دے اندر موجود ہے اچھا ایک گل سمجھ رہا ہے ایک گل دینا اور اے بھی گل میں اپنی طرف انہیں دھرتی قبلہ پیسی چاہو نبی شاہ صاحب نے دھرتی اپنی سپیچ کے اندر اپنے بیان کے اندر بیان کی وہی میں گل دس رہا امام جعفر صادق علیہ السلام چلے گلی مدینے کی سامنے ایک شرابی آ رہے ہیں شرابی اے تو پانی ہے جناب حضرت ٹھیک ہے نا او دے آتے ایک بوتل ہے شراب دی گلی مدینے کی گلی مدینے کی اور ونوے گلی نہیں ہے اے گل اے لفظ سمجھنا والا ہے ٹھیک ہے نا اے ونوے سگل ہے ٹوے نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی میں آج کل جو ہے موٹر وے ہے تو گل ہی نہیں ہے جدو میری والدہ نے حج کیتا تھی نا کنکری مارنا واسطے ایک ہی رستہ آندا اور ایک ہی جاندا اور بغدڑ دے اندر ہی بندے مردے سن ہن تو جناب انہوں نے سعودی عرب نے
لا دیتے نے، تین تین شیطان بنا دیتے نے کہ جدھر مرضی کھل کے مارو، ٹھیک ہے نا. اس ویلے دا مسئلہ کچھ اور سی. اور وہ گلی جو بندہ جا نا خواجہ صاحب جنہ بندہ تو گزر نہیں سکتا تھی اس گلی دے اندر. جدو او شرابی جس گلی جا رہا تھی اور خود جدو خواجہ صاحب جنہ بندہ نہیں گزر سکتا تھی تو پھر ویکنا پڑے گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحت کنی تھی کہ وہ بھی اس گلی جو موجود نے، شرابی بھی آ رہا تھا. پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا قبلہ پیچھے چراغوں نے بھی چاہتا تھی صحت کنی تھی. اور اے بھی گل دس دے ماں سید نام مرد نہیں ہوندے معذرت نال، ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے ٹھیک ہے نا، قبلہ پیچھے چراغوں نے بھی چاہتا انہاں تو ود کے مرد کوئی ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اے عام مٹی دے نال نہیں نور دے نال بنے ہوندے نے. اس مٹی نو ٹچ کرنے واسطے لوکی سرکار دے کول آندے سن، امام حسن دے کول، امام حسین دے کول. اے کاش کہ تہاڈا جسم ساڈے جسم دے نال ٹچ ہو جائے اور سانو اپنی عبادتاں دے نال نہیں اے جسم لے کے اللہ دی بارگاہ چلے جاواں گے ٹچ امام حسن دے نال ہوئے. اے فکر ہوتا جی. اے بندہ سمجھے والی گل ہے، نسبت سمجھے. باقی قربت دا فیض دا کی گل، فیض کوئی کہے جی حضرت کے اندر سید دا فیض مل جائے تو اپنی عادت کو اپناؤ. جو سید دی عادت اگر بندہ سوچتا ہے کہ سید دا فیض مانو لب جائے، کہ سید جو کردار ادا کرتا ہے روحانی، وہ اپنے اندر روحانی کردار پیدا کرو. پھر ویکھو امام جعفر صادق جدوں آ رہے گلی، گلی اتنی باریک ہے، ٹائم زیادہ ہو رہا نا. اچھا گلی جو ہے نا آ رہی ہے، بچے گلی بہت چھوٹی گلی ہے اور سامنے تو جناب حضرت امام جعفر صادق آ رہے ہیں، وہ شرابی آ رہے ہیں. لیکن وہ شرابی سی پر وہ دل حبے والے بیت سی، حبے والے بیت سی. ماڑا سی سیداں دے نال پیار کرنے والا سی. بندہ ماڑا ہوئے منافق نہ ہوئے، گناہگار ہوئے، سرکار دی بارگاہ چ نماز بھی پڑھی پیچھے سرکار دے اور مسجد نبوی بھی ہے، پھر بھی بندہ جہنمی بھی ہو گیا. ہے کی گل؟ سرکار دے پیچھے نماز بھی پڑھی اور بندہ اور امامت بھی سرکار نے فرمائی اور بندہ بھی نمازی سرکار دے پیچھے پڑھا رہا اور پھر بھی جہنمی بھی ہو گیا. اور ایک طرف ہنے کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے اور حج بھی ادا کیتا ہے اور ہے بھی خانہ کعبہ، موجود بھی سرکار موجود نے نال، اور سرکار فرماندے نے اے کعبہ ہے، اے کعبہ ہے. وہ کہندا ہے کہ سرکار سانو نہیں پتا. میں کہدا کعبہ ہے، تسی کہو مدینہ ہے. اے کعبہ نہیں ہوئے گا مدینہ ہو جانا ہے، اے کعبہ ہے مدینہ ہو جانا ہے. اے یقین پچھوں نماز پڑھنے والا سرکار دے، کیونکہ اندر منافقت موجود تھی، او دے اندر منافقت نہیں نسبت موجود تھی. اس کعبے کی چھت دے ہوتے، چھت دے ہوتے بلال حبشی کھلوتا ہے اور ویلا بھی اذان دا ہے کہ بلال بھی فرما دے رہے کہ او کہندا ہے بلال حبشی کہ سرکار اذان دینا تو چہرہ کعبے والا ہوتا ہے. ہوں کعبے دی چھت ہوتے ہے گا، ہوں میں کدھر ویکھاں اذان دین واسطے؟ سرکار نے فرمایا بلال ایک گھر کدھر ہے؟ ایک گل کے ایک گھر کدھر ہے؟ تو بلال حبشی نے عرض کی تھی سرکار گھر کہتا بڑا اوکھا ہی سوال کر دیتا ہے. بنایا کسی واسطے ہوئے سارا پسارا سرکار واسطے بنایا نا، پر اور سرکار واسطے سارا بنایا سرکار پوچھن کہ بھی گھر کہتا ہے تو بڑا اوکھا ہی سوال ہے نا، کیونکہ بلال نو بھی پتا ہے کہ گھر دے اندر تو کوئی اور ہی پیدا ہویا تھی. ہوں اے بھی نہیں کہہ سکتا
ہوں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سامنے سرکار موجود نے کہ سرکار میں کدھر منہ پاسے کرا، اے اوکھا سوال کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تو نہ پوچھدا، جیڑا تو سوال کیتا ہے اوکھا ہی جواب ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ سرکار میں یہ کی جواب دے وہاں، میں نو کی پتا کر کے دا ہے، جیسے سارا مینو تو تسی نظر آندے ہو ہر پاسے، مینو تو ہر پاسے تسی نظر آندے ہو، میں کی کرا؟ ایک گل تو یاد رہے گی کہ ہر پاسے طریقت دا رستہ بھی یہی ہے کہ ہر پاسے یار ہی نظر آوے، اور اگر یار نہ نظر آوے انہوں کی کہندے نے وہ بے وفائی ہوتا ہے، جیڑا محبت کرتا وہی نظر آتا ہے۔ ہن منظر بڑا انوکھا ہے کہ بلال حبشی کعبے دی چھت تے کھلوتا ہے اور سرکار سامنے تشریف فرما ہے، اور بلال حبشی عرض کر رہے ہیں کہ حضور میں جدوں اذان دیندا تو کعبے ول منہ ہوندا ہے، ہن کعبے دی چھت تے موجود ہے، ہن میں کس پاسے اذان دیواں؟ سرکار نے فرمایا جدا گھر ہے او دے پاسے کر، گھر تو اوکھی ہوگی کہ جدا گھر ہے او دی گھر تے چھت، کسی دی ضرورت ہے جڑا آستانے دی چھت سے کوئی دوجا بندہ آ جائے؟ کوئی غیر آ سکتا ہے آستانے دی چھت سے؟ نہیں آ سکتا نا، تو مقصد غیر دا جیدی چھت تو وہی آئے گا نا، ایدہ مقصد ہے تو نہیں کہ تسی غیر ہو، تو ہڈی چھت ہے تسی آؤ گے، اگر ہے چھت دا کچھ اگر قلعہ کما ہویا تو پیسے تسی دینے کہ تسی بہ کے کھانا تو سدھی نہیں کہتا نا، یہ چوہدری صاحب دین گے ہزیا دین گے اگر نہیں دین گے تو جڑے لنگر پکا رہے ہیں تو گل تو سجی ہے نا، تو اس واسطے اگر ایسا ہے تو گھر جیدہ ہے، بندہ کہتا ہے نا کہ اگر خواجہ صاحب دی گڈی کوئی لے جا بندہ تہاڈے ورگا تو ڈرائیور تہاڈا چلاوے اوکھا ایویں کہ جو منہ دی گڈی لبھی ہے تو تسی تہانوں کوئی اگر شرم آیا ہوئے گی تو تسی یہی کہو گے اور اپنی سمجھ ہے، اپنی گڈی سمجھ کے چلا، ٹھیک ہے نا، اینی سچی گل ہے، تو اس واسطے اپنا ہی ہوندا ہے نا سارا کچھ، تو اے تہاڈا ہی ہے تو تسی بیٹھے ہو، غیر کیویں بیٹھ سکدا ہے؟ تو اس واسطے تو جو اپنا ہوندا ہے وہ ہر ویلے نال ہی ہوندا ہے۔ کوئی منو میرے نال ہوندا ہے نا بعض اوقات، پوچھ ان سے جو بچھڑ جاتے ہیں ٹوٹ پڑتے ہیں قیامت ان پر، لیکن وہ بچھڑ جاتے ہیں پر وہ دل سے تو نہیں نکلتے نا، جو دل سے نکال دے۔ اگر قبلہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، قبلہ بھی اسی طرح نبی شاہ صاحب 15 سال تو زیادہ ہو گئے، لیکن آج تک اگر ساڑھے لباں تے انہاں دا ذکر آ رہا ہے تو انجی لگتا ہے کہ نالی بیٹھے ہیں۔ اگر وہ زندہ نہ ہوندے، اگر وہ زندہ نہ ہوندے تو اسے پوچھ چکے ہوندے، اگر زندہ تو اس واسطے جان والے زندہ رہندے نے اس واسطے کہ دل آئی تو موجود ہوندے نے، اگر اسی دل تو کڑ دئیے پھر مر جاندے نے، ٹھیک ہے؟ تو مقصد کہندہ قبلہ آج بھی موجود نے، سانو آنج لگتا ہے کہ ساڑھے نال نے، کیونکہ وہ زندہ نے، دل آئی زندہ نے، ہر جگہ موجود نے، جیڑا بندہ اگر کڑ دے وہ بے وفا ہوتا ہے۔ شاعر نے ایک کہا کی تھی، ہر دم تیرا خیال، ہر دم تیرا خیال، تیری آرزو رہے، ہر دم تیرا خیال، تیری آرزو رہے، پہم تیری تلاش تیری جستجو رہے۔ کچی جماعت کا بندہ تو نہیں سمجھ سکتا، پکا ہی بندہ سمجھ سکتا ہے، پہم تیری تلاش تیری جستجو رہے، اور یوں روبرو رہیں تو خیالوں میں ہی صحیح، یوں روبرو نہیں تو خیالوں میں ہی صحیح، ان سے ہی ہم کلام رہوں،
گفتگو رہے ان سے ہی ہم کلام رہوں گفتگو رہے. اور دنیا ہو یا مقام آخرت ہو دونوں جگہ سے دنیا میں کچھ مقام ملے یا نہ ملے. کیوں نہ بھی چاہوں نا بھی شاہ فرماتے سن ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے آجی پرواہ ہی نہیں, ہم کہیں گے یوں ہی یا رسول اللہ. مگر دنیا تو ٹھوکر مار دیتی ہے, سانو آجی پرواہ ہی نہیں. دنیا میں کچھ مقام ملے یا نہ ملے لیکن بروز حشر میری آبرو رہے, لیکن بروز حشر میری آبرو رہے. کیوں رہے آبرو؟ آبرو آئین تو نہیں لگ رہا تھے, جنہاں نے آبرو رکھنی ہے انہاں دے نال رہے. آئین تو نہیں بڑھ رہا تھے. پھر کی ہویا او دے بعد ہون اے گل بڑی اوکھی ہوگی. سرکار بھی موجود نے سامنے تو سرکار فرمانے ہیں جدہ گھر ہے او دے وال منہ کر, او دے وال منہ کر. عرض کہتے سرکار گھر بھی تو اڈا سارا کچھ ہے. سرکار نے فرمایا اے گھر علی دا ہے او دے وال منہ کر. اگر بلال حبشی علی کی طرف منہ کر گئے ہے اذان دے سکتے ہیں, اگر کوئی کہے کہ نہیں ہو سکتا تو سرکار کی ران پہ آرام کر رہے ہیں علی تو نماز چلی جائے تو سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں سرکار. تو پھر کیوں ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال تو ان کا گھر تھا, ان کی طرف رخ کر کے تو اذان بھی ہو سکتی ہے ان کا منہ کر کے. لیکن بڑی اب بندہ اپنے آپ کو سمجھا سکتا ہے. ارے تو اگر میں کہوں کہ میں ہوں, میں کہاں ہے؟ بندہ سوچے اپنے آپ کو کہ میں کہاں ہے. سرکار نے تو فرما دیا کہ علی کا گھر ہے, کعبہ ہے تو علی کا گھر ہے. ادھر منہ کر. علی کون ہے؟ تو وہ تو غلامی کا حق ادا کیا نا. وہ عرض کرتے ہیں مناجات مولا کی بارگاہ میں سرکار کہ جب تک چہرہ علی کا نہ دیکھوں بلا مت, بلا مت. یعنی سرکار رب کی بارگاہ میں مناجات ہیں کہ جب تک چہرہ علی کو نہ دیکھوں تو بلا مت اس وقت تک. ارے عمر فاروق جیسے بندے او سرکار دے کول آندے نے. سرکار نے فرمایا ہر بندے دے اندر فتنہ موجود ہے, ہر بندے میں فتنہ ہے, ہر بندے دے اندر فتنہ ہے. سرکار کتنے تو کتنا بچائیں گے, ہر بندے دے اندر فتنہ ہے. عمر فاروق تعارف یہ ہے کہ غلامی حسین ہے, قبر میں ڈالتے ہوئے عمر فاروق نے کہا کہ اے سینے تے رکھ دینا سند غلامی حسین کی جس رکے سے لکھا ہے این تھلے جائے نال. اے دو سوالاں تو رولا ہی ہے, من ربوں کا دما دینوں کا. اے تو تعارف عشق ہے, اے تو تعارف عشق ہے, اصل ایک کوئی ہے. اے وکھا غلامی کے دیئے اینو پہچان کہ اینو جاندہ ہے اے اصل کا لے دے دے. اچھا پھر عرض کے دے سرکار نے فرمایا کہ ہر بندہ ہی فتنے دے, اس دور دے بندے وہ بھی فتنے دے اندر ہے. عرض کے دے کہ سرکار اسی بھی فتنے دے اندر آپ. سرکار نے فرمایا تسی بھی فتنے دے اندر. کہا جی وہ فتنہ کیڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا ایک تیری اولاد اور ایک دولت, اے دونوں ہی چیزاں فتنہ ہے. وہ عمر فاروق عرض کرتے رہے کہ سرکار تو کس طرح بچا جا سکتا ہے, ایدے تو کیویں بچا جا سکتا ہے؟ اولاد تو اے بھی فتنہ اور دولت اے بھی فتنہ, کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا
اولاد دی تربیت انج دی کر کہ پیدا ہوندے ہی حسین دی خدمت جو ہوئے، غلامی حسین ہوئے، پیدا ہوندے ہی غلامی حسین ہوئے، آل رسول دی غلامی ہوئے۔ اے تیری تربیت اولاد دی ہونی چاہیے، انج نہ ہوئے کہ وڈا ہو کے کہ اے کہوے کہ اے کیویں نہیں، جدو غلامی اہل بیت دی ہوئے گی تو سارا کچھ ہی لب جانا ہے۔ دولت دا کی کریے، دولت دا اے فتنہ ہے، اس فتنہ تو کیویں بچیے؟ سرکار نے فرمایا اگر اس فتنہ تو بچنا ہے تو اے دنال محبت نہ کر، جمع نہ کر۔ محبت جمع نہیں ہوندی، محبت باٹی جاندی ہے۔ اے وہ خزانہ نہیں کہ جمع کر کے بینک نو بتا لے گا، محبت جمع نہیں ہو سکتی کہ تو رکھدا رہے، گھر وچ رکھی نہیں جاندی محبت، کوئی صندوق دے اندر ہی رکھی جا سکتی، کسی جیب وچ نہیں پائی جا سکتی۔ سرکار نے فرمایا محبت بانٹی جا سکتی ہے۔ اور کہتے سرکار کنی بانٹیے؟ سرکار نے فرمایا جتنی بانٹے گا اتنی ودے گی، ایک کیپیسٹی نہیں کہ کم ہو جائے گی، محبت جتنی بانٹے گا اتنی ودے گی۔ اس واسطے اگرچہ دولت بھی ایک فطرہ ہے، اینو کی کریے؟ سرکار نے فرمایا ایدے نال محبت نہ کر، محبت جدا حق ہے جنو کرن دا او دے نال کر، اونو او دے نال بانٹ، جہے محبت نہیں لیکن ایدہ کی کرے، ایدہ فطرے تو کیویں باز آئیے؟ سرکار نے فرمایا ایدہ دولت دا فطرہ جدو ہی باز آ سکتا ہے جد ایدہ حق جس جگہ تے ہے اس جگہ خرچ کر۔ نکہا جی کدھر خرچ کریے؟ نکہا جی نیکیاں دے خرچ کر۔ اور انج دے پیر اسی نہیں ویکھے، نات خانو کنے ہوئے؟ نات خانو ہوئے جی، نات خانو ہوئے نے 1 2 3 300 ہوئے نے، 50 تیرے دین میرے۔ ایسے دولت نال پیار ہو گیا۔ قبلہ فخر ملت نو ویکھو، خادم چک جاندا ہے پیسے ٹھا ٹھا کے، لیکن یہ پیسے کدھر لائے؟ میں اپنے گھروں لایا، کس واسطے؟ سرکار دے منگتے نے پڑھنا، انہوں نے بانٹنے نے۔ ساڈی تربیت تو ہے حضرت قبلہ فخر ملت پھر سید افضل حسین شاہ صاحب آپ ہی دولت ٹھاک کے بانٹتے ہیں۔ انہوں نے دولت سرکار کے نام پہ بانٹی ہے، سرکار کے نعت خانوں پہ بانٹی ہے، سرکار کے منگتاں تے بانٹی ہے، غریباں تے مسکیناں تے بانٹی ہے، جمع نہیں کیتے اور کم بھی نہیں ہوئی۔ آج تک انہوں نے صدقہ کھا رہا ہے، اور جنہوں نے کنجوسی کیتی جمع کر کر کے رکھے انہوں نے بینک کے کنجوسی دے ہی پائے نہیں آج تک۔ ٹھیک ہے کروڑوں جمع ہو جاتے ہیں، مدینے نہیں جا سکتے، جمع ہو کہ کروڑوں ہو جاتے ہیں پر مدینے نہیں جا سکتے۔ میں آج سویرے پتہ نہیں کہنا دے کول سی پتہ ہوئیاں نہیں دیاں، میں کہا جانا پتہ نہیں، میں کہا یار ایک عمرے دے پیسے میرے بینک دے نہیں ہے گئے، کل عمرہ کھل جاندہ ہے ویزا تو ساروں لے کے پڑھ جاؤں گا۔ میں کہا حقیقت اور حقیقت بھی آئی ہے، ایک عمرے دے پیسے میرے اکاؤنٹ میں موجود نہیں ہونے، حقیقت ہے اکاؤنٹ میرے بے شمار ہیں لیکن ایک عمرے دے پیسے پورے اکاؤنٹ آئیز نہیں ہونے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر ہونا کی ہے کہ سویرے کھل جان، ٹھیک ہے نا، اور پہنچ جائیں گے، وجہ کی ہے؟ کی وجہ کہ دولت نال پیار نہیں ہے، دولت والے دے نال پیار ہے، مدینے والے دے نال پیار ہے، سرکار دے نال پیار ہے۔ تو سرکار دولت نہیں ویکھ دے، سرکار منہ ویکھ دے نے۔ اے منہ کیڑا ہے؟ اے منہ چراغ نبی دا ہے، انہاں دے منگتے ہیں تو سانو اپنے منہ نال نہیں بچت ہونے، اے لاج شاہ چراغ دے منہ دی رکھے جانے۔ اے ان منہ دی لاج تے داڑیاں ہون تے کچھ ہوڑ کتنے ہون، انہاں دے منہ دی لاج اے میری بھی اے ایویں بیکار کسی کام دی لاجہ نہیں رکھی جانی، پاپ بھرا ہے کسی صورت نہیں، لاجہ رکھنے والے نے لاجہ رکھی ہیں، اے
غلامی دا پٹا جڑا گل وچ پایا ہوا ہے انہاں نے لاز رکھنی ہے اسی کسی کام دے نہیں کورا کاغذ لاز رکھنی اسی انہاں نوں عرض کریں گے تو میرے مدینے جانا سارا کام ہو جائے اے تے ایک مشیت ہے بند ہویا ہے کھل جانا کی کدی وقت صدائی تے رہندا ہے کھل جانا 2-4 دنوں دی بات گل ہے اے کی گل ہوئی اے کدوں تک بند ہونا کدوں تک بند رہنا ہے اے کی گل ہوئی کدی تین چلا ترا جمع ہے نا پاسپورٹ تو جمع ہے نا کھل جانا کی گل ہے اے کی گل تین چلا ترا تو اس واسطے فتنہ ہے دولت فتنہ ہے اولاد تربیت کرو اہل بیت کی محبت نال خرچ کرو نیکیاں دے کم آئی پھر فتنہ نہیں ہونی پھر رابطہ سیدھا پیر دے نال ہوئے گا ٹھیک ہے نا اپنی دولت نال جمع کرو شروع ہی پتہ نہیں کی کہہ رہے تھے وہ گل پتہ نہیں کی چلی سی ختم کردا او گل اگے چلی گئی تواڈی کرا کدھر چلی گئی بوتل اے جناب شراب دی سی اچھا او جناب او جا رہا سی بندہ گل سی سرنگ دی کہ گلی اتنی پتلی سی کہ بندہ ایک کوئی لگ سکتا سی وہ بندہ نال آ رہا ہے اور اتھوں آ رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق اور نال آ رہے ہیں جدو آ رہے ہیں وہ بندہ نے ویکھ لیا کہ لے بھی حضرت آ رہے ہیں امام جعفر صادق ہوں میرے کو تو شراب دی بوتل ہے بس اور شراب میں پی ہوئی ہے ہوں میرا تو ہو گیا کام وہ ذرا گھبرا گیا لیکن میں تو منہ دکھان کے قابل ہی نہیں رہا کیونکہ سجدہ کے نال محبت کرنے والا بندہ سی انہیں جناب کی کیتا کہ بوتل نو پیچھے چھپا لیا اور منہ جیڑا انج کر کے بوتل نو اور جیڑا منہ دیوار دے آگے کر دیتا ہے چپٹ گیا دیوار دے نال کہ حضرت نوں پتہ ہی نہ چلے کہ جناب منہ دیوار دے ول کیتا ہے اور بوتل انج کر لی تھی آپ حضرت امام جعفر صادق قریب آئے آپ نے فرمایا اے بندے دیوار دے نال کیوں لگا ہوا ہے آج کے سرکار بس انج لگایا منہ ادھر کر آپ نے فرمایا امام جعفر منہ ادھر کر انہیں جب منہ ادھر کیتا سمجھی ہٹ سکتا والا منہ جب اندر کیتا آپ فرمایا کہ ہاتھ وچ کی ہے کہ جی سرکار بوتل ہے کہ دی بوتل ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ دی سرکار بس بوتل ہے آپ فرما لے کہ کس شے دی بوتل ہے آج کہتے سرکار سرکے دی بوتل ہے سرکے دی بوتل ہے سرکے دی آپ فرمائے کہ منو دے سرکے دی بوتل اور کہا سرکار تسی کی کرو گے سرکے دی بوتل ہے آپ فرما لے کہ دے منو اے بوتل منو ہاتھ بڑا وہ کہنے لگا سرکار تسی کی کرو گے چھڑو آج کا آپ فرما لے کہ او ہون سرکے دی ہے دے منو فرما لے کہ ہون سرکے دی ہے دے منو انہیں دے دی تھی انہیں دے دی تھی کمال ہو گیا کہ بلا پیر سے چراغ نبی شاہ صاحب دے کول بندہ آیا وہ بھی انہیں گل پوری نہیں ہوئی وہی تو عمر بتائی تھی میں وہ گل دستا چلو اینو ہی پورا کر دئیے اور جناب امام جعفر کے اینو پورا کر دئیے آپ نے بوتل لئی آپ نے فرمایا امام جعفر صادق نے وہ جڑے ہوندے نے نا نیکوکاراں نوں لے کے جان والے وہ دوجے نبی سن جو نیکوکاراں نوں لے کے جان والے جی وہ دوجے نبی سن میں تو بیٹا والی دا امام جعفر صادق کہندے نے میں تو انہاں دا بیٹا ہاں وہ نبی دوجے سن جڑے نیکوکاراں نوں لے کے جاندے سن میں تو علی دا پتر ہے گا ماں کچھ کر لئی گناہ جننے مرضی پر سجدہ کولوں منہ نہ موڑی گناہ جننے مرضی ہون اسی لے جائیں گے او نبی نیکوکاراں نوں لے کے جاندے سن اسی علی دے پتر گناہگاراں نوں لے جائیں گے پر بس ایک گل کریں
ایک گل کریں کہ اے منہ نہ موڑی آندا کہ سانو ویکھ کے دیوار دے کول منہ کر رہا. ارے کچھ ہے جو کہے گا وہی بن جائے گا پر منہ نہ موڑی لے جائیں گے نال. علی دے پتراں دا یہ حال ہے کہ گناہگاراں نو اے نال لے جاندے نے. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ علی دے پتراں دا یہ حال ہے. علی دے پتراں دا یہ حال ہے تو سرکار دا عالم کی ہوئے گا؟ تو کل صرف اتنی جی ہے تو وہ لے گئے نال. امام جعفر صادق اس موقع پر اے تقریر قبلہ پیسی تراؤ نبی چاہتا تھا اے بھی انہوں نے کی تھی. اس موقع تے قبلہ پیسی تراؤ نبی چاہتا نے کیا. اب تسی کہو گے جی کہ ہر موقع تے انی تقریر ہونا تو ایک ہی تقریر دے. اے ساری بی سی آر دی تقریر دی موجود ہے. وہ سیڑھیاں ہی نہیں بنیا پتہ نہیں ٹھیک ہے. لیکن نہیں نا بڑی محنت کی ضرورت ہے. کابینہ میری کمزور کی کری ٹھیک ہے نا کہ کابینہ کمزور ہے کی کریے نہیں تو ایسا چلتا ہے. بس اینجی چل رہا ہے جو آندا ہے. منو تو اتنا پتا ہے کہ قبلہ بھی صحیح طرح نبی شاہ صاحب دس دیں نے وہ چلتا ہی جاتا کام. وہ ریلا تو ساری پڑھیاں نے کچھ جامعہ آدھا پڑھیاں نے کچھ گھر میری سسٹر نئی باتیں کول پڑھیاں نے ٹھیک ہے نا. وہ فیض کی میں دئیے اور تو کہو اے سرکے دی اے بھی امام جعفر صادق دی گل ہے قبلہ بھی صحیح طرح نبی شاہ صاحب جاتی ہے. میں تو چھڈی کیتی ہے ٹھیک ہے نا مختلف کتاباں نے کیونکہ اہل تشیع دی کتاب دے اندر بھی لکھیا ہے ساڈے بھی کتاباں وچ لکھیا ہے. ان کی ساڈا نے کی کہما ساڈے بھی جڑے منافق نکلے نے. اچھا مقصد کیا کریے لیکن کی اچھا اگے گل کیویں ہے مقصد کہنے دا کہ ہر جگہ تے قبلہ نے بھی دسیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس جگہ تے ایک گل آپ نے صحیح دسی ہے. تانوں میں دسا قبلہ نے دو گلاں اس جگہ تے دسیا نے. دو گلاں آپ نے فرمایا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں لے جا گا گناہگاراں نوں بھی منہ نہ موڑی. سیداں دے کولوں منہ نہ موڑی ماڑا ہوے گا لے جا گا. او نبی سن ماڑیاں نوں چھڑ دیندے سی ڈیکواں نوں لے جاندے سی. اے علی دے پتر ماڑیاں نوں لے جاندے نے. سرکار تک تو گل ہی نہیں گئی. چراغ نبی شاہ صاحب ماڑیاں نوں لے جاندے نے. مقام اونچا ہی ہے. انہاں نوں او دتا ہویا ہے ایمبیسی نے دتا ہویا سارا کہ جنہیں ذرا ٹپے لا کے لے جا کہ بلا پیچھے چراغ نہ بھی زیادہ ہوں ٹھیک ہے نا. ان لمیٹڈ پیکج ہے انہوں نے پر منہ نہ موڑی آ قدمہ دے اندر منہ نہ موڑی قدمہ دے اندر ٹھیک ہے نا. تے گل ہے پھر او کی کہتے سن قبلہ فرماندے سن کہ حسین کی تلوار پر 9 لاکھ کافر موجود تھا. تلوار حسین کی ہے نیچے کافروں کی گردن اور بندے نے اور 9 لاکھ تلوار ایک کوئی حسین دی ہے. اے خدا دا عدل ہے. آپ نے فرمایا اے خدا دا عدل ہے. تلوار حسین دی گردن کافران دی عدل خدا کا. گل اچھی ہے تو پتا چلا کہ سید جو کرے کسی کے ساتھ بھی تو وہ عدل خدا کا ہی ہوتا ہے. اے گلتے تو لاکھا دی گل ہے. عدل خدا کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ تلوار حسین کی گردن کافروں کی یہ کام کس کا عدل خدا کا. اور پھر گناہ ہرگی معافی دی حسین نے یہ ہے فضل خدا کا. گستاخی کی چراغ النبی کی گستاخی کی چراغ النبی کی
پہنائی پگڑی اٹھتے سر تے کڑ کے لائے باہروں کہ چھڑ دیتا میں ہر قدرت دے باوجود چھڑ دیتا میں اے سنت ادا کیتی حسین دے پر مرید نہیں کیتا ان مولانا ریاض قاری دے حوالے ہے نا ہے روایتہ دے اندر پھر کی ہویا کہ ظلم کیتا ٹھیک ہے شاہ چراغ النبی تھے آپ نے کیتا معاف اور اے ہے عدل خدا کا اور جدو کیتا معاف اے ہے فضل خدا کا معاف کرنے والے کون چراغ النبی اور فضل کرنے والا کون خدا تو گل مک گئی ہوں اگلی میری گل چلی ہاں اگلی گل میری ضرور میرا اگلا وجدان کی کہندا ہے اے ساری گل دا اے وجدان انو مکاواں اس وجدان نو مکاواں میرا وجدان کی کہندا ہے میرا وجدان یہ کہندا ہے کہ خدا کا فضل ہے مصطفیٰ کسی نے کہا تھا نا شاعر نے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ایسا شاہ چراغ کا خدا کے فضل سے ہم پر ایسا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا شاہ چراغ کا ایک گل ہوئی نا پھر قرآن میں رب نے فرمایا کہ میرا فضل ہے مصطفیٰ قرآن میں قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون 11ویں پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فضل ہے مصطفیٰ حسین بھی پھر فضل ہوئے عدل بھی علی بھی عدل حسین بھی عدل مصطفیٰ بھی عدل مصطفیٰ بھی فضل علی بھی فضل حسین بھی فضل پھر حسن بھی فضل قبلہ امیر ملت بھی فضل پھر قبلہ فخر ملت بھی فضل اور پھر بھی کہنا پڑے گا ہم سب کے پیر و مرشد قبلہ پیتے چراغ النبی چاچا بھی فضل نہ تیرے نہ میرے یہ فضل خدا ہے یہ فضل خدا ہے جن کے اسی بیٹھے اے فضل خدا نے تو اے اگر معاف کر دیں تو حق خدا کا فضل ادا ہویا اور اگر فیصلہ کر دیں تو عدل خدا کا ہوا اگر اے فیصلہ کر دیں فیصلہ نو منو منو فیصلہ قبلہ دی بارگاہ جا گیا بندہ بہاولپور دا اور بندہ موجود ہونے بھی کردہ منو پریشان اچھا آ گیا او جناب آ کے کہندا ہے کہ جناب حضرت میں قبلہ پیچھے چراغ النبی شاہ صاحب دے کول آیا کسی بندے نے مینوں کہا کہ بھائی تو مرن والا ہے تیری عمر تھوڑی ہے عمر اس ویلے ہو دی تھی 25 سال گل کوئی ہے 25 سال پرانی وہ بندہ آ گیا قبلہ دے کول افضل دا نام ہے بہاولپور دا رہنا ہے اچھا وہ آ گیا وہ بھی زندہ آندا میرے کو اچھا کہنے لگا دردی سی دردی اچھا ہوں تو چوزاں دا کام کردا ہے مرغی میں بکریاں دا اچھا او جناب آ گیا حساب دیکھو کہنے لگا حضرت کسی نے منو وہم وچ پا دتا ہے کہ تیری عمر ہی بڑی چھوٹی ہے تو مر جانا ہے آپ نے فرمایا اچھا کوئی گل نہیں آؤں گاؤں کر دی تھی گل وہ پھر اڑ گیا سرکار میں جناب
روٹی کھان نہیں آیا تو میری تو روٹی اڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی میں روٹی مینو دس دیتا ہے تیری عمر چھوٹی ہے, میری تو شادی ہوئی ہے, میرے بچے ہوئے, ایک دو بچے بھی ہو گئے ہیں, میں تو مر جاؤں گا رول جاؤں گا, میں کی کرا. آپ فرمان لگے تو روٹی تو کھا, روٹی تو اڑی ہوئی ہے. وہ گل پہ گیا. آپ فرمان کہ جا پھر 50 سال ہوگی نہیں مردا, 50 سال تو نہیں مردا, تیری عمر 50 سال بتا دیتی ہے, 10 سال وہ آؤں گاؤں کر دیتی. انہوں نے کہا جی بس ہوگی بلگی عمر ان کی جی 50 سال تھوڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ جناب وہ دے بعد جڑا نا عرصہ گزرا 7-8 سال تو کیوں پیسے چاہوں نے بھی چاہتا سال ہو گیا. وہ بندہ ہوں 50 سال دا ہو گیا. وہ انہوں وہم پہ گیا جی ہوں میں گیا. وہ جناب پچھلے 2 سال تو میرے کو آندا کہندا جی 50 انہوں نے بتائے تھے 50 تسی بتاؤ. میں کہا میرا محکمہ نہیں ہے, مینوں نہ اس رولے چ پا. میں کیا مینوں نہ اس رولے چ پا, انہاں دا محکمہ سی, ایک کام وہی کر سکتے سی, مینوں اس رولے چ نہ پا. لیکن جی کہ انہاں دا پتر انہاں دا کون اے کیویں نہیں ہو سکدا. انہوں نے کہا جی کہ انہاں نالوں زیادہ کر سکتا. میں نے کہا بھائی کیویں زیادہ کر سکتا. میں نے کہا جی کہ انہاں دا کرن تہاڈے اندر, فخر ملت دا کرن تہاڈے اندر, 2 ہستیاں نوں انہاں نے کرنٹ دیتا سی, انہاں دا بھی تہاڈے اندر. میں کیا اے فیض بالکل حق پہ ہے, انہاں دا ہے, انہاں دی وجہ نال تو آج بیٹھے ہاں, یہ تو پتہ نہیں کہاں ہوندے ہے, انہاں دی فیض دی وجہ نال تو بیٹھے ہاں, پر کی کرا. لیکن میں اس رولے چ نہیں پاندا ہے. نے کہا جی پھر مینوں کوئی حل دسو. میں کیا جناب پیر صاحب دی قبر دے اوتے جا کے رولا پا دے. وہ کہے جی ہوں پتہ نہیں منو ہے فرمایا سی کہ جنی عمر تیری ہے یہ زیادہ 50 سال بتا دیتے نے, یا کہ ہوں جڑا ہے نا 25 بتائے نے, انہوں نے پورا تو منہ تو 50 نہیں کرتا. میں 50 کا ہو گیا تو میں تو ہوں گیا. پھر میں کیا بھائی رولا پا دے ادھر جا کے, اللہ اللہ خیر چلا وہی بتا دیں گے. انہیں رولا پا دیتا ہے, انہوں کو تسکین ہوگی کہ جی میں ہوں نہیں جانتا. 2-2.5 سال تو اور گزر گئے تھے, انہیں تو موجود ہے. اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے, ٹھیک ہے نا. آندا ہے باتوں کا چڑکیا بھی کھانا میرے کو, ٹھیک ہے نا. بیٹا میں آج نا بات اللہ ہو جانا. اچھا 12 کی تو اس بعد جو ہے نا قبلہ فخر ملت دی گل, کیونکہ وہ گل دسنی ضروری ہے. سرکے دی بوتل امام جعفر صادق نے بدل دیتی, ٹھیک ہے نا. شراب دی بوتل سرکہ بڑھا دیتا ہے. انہاں دے پتر حضرت قبلہ فخر ملت خاندانی اولاد, مقام تو ہی ہے. اقبال نگر زیادہ دور تو نہیں ہے, ادھر نزدیک ہی ہے. ادھر مرید سی قبلہ فخر ملت دا, قبلہ بھی سید افضل حسین شاہ صاحب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جناب او دا باغ سی مالٹے دا. وہ کہنے لگا جی حضرت دعا فرمائے کہ باغ جو ہے نا وہ بڑھ جائے, برکت ہو جائے, تہاڈے قدم پہ جان گے برکت ہو جائے گی. اللہ والا دے جتنے قدم پہ جاندے نے برکت ہو جائے, سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے. قائد اعظم ہوندا سی نا, ٹھیک ہے نا, پاکستان بنایا. وہ مخالفین کہندے سی سانوں قائد اعظم تو ڈر نہیں لگدا, جنہاں دے کول جا کے بہندے ہیں نا, قائد اعظم تو ڈر نہیں لگدا, جنہاں دے کول جا کے بہندا ہے نا وہ خدا ہے. وہ جو کٹ دے گا وہی ہو جائے گا. حضرت اے کافران کے اے برطانیہ دے بندہ نے کیا تھی, این مخالفین نے کیا تھی کہ جنہاں دے کول جا کے بہندا ہے نا وہ خدا ہے. اللہ پاک نے تو بیوی نو کیا ہے کہ اپنے مزاجی خدا نو سلام کر, اے مزاجی خدا ہے. بیویاں نو کیا ہے, سرکار نے فرمایا کہ مزاجی خدا ہے. ارے بندے کو جو میاں ہو اس کو تو ہم کہہ دیں کہ یہ مزاجی خدا ہے, اور جو خدا نے جس کو خدا بنایا ہے اسے کیا کہے. خدا تو کہتا میری آنکھ ہی کوئی نہیں,
خدا تو کہتا میری زبان کوئی نہیں، خدا تو کہتا میرا کان کوئی نہیں، پھر سنتا کدھروں دیکھتا کدھروں؟ خدا تو فرماتا میری آنکھ کوئی نہیں، میرا کان بھی کوئی نہیں، سنگن دی سماج بھی کوئی نہیں ہے، بولن دی زبان بھی کوئی نہیں، براوا ساری چیزاں تو نہ جزا نہ سزا، نہ گناہ نہ نیکی، نہ نماز نہ روزہ، ہر چیز تو میں برا، بس ایک کوئی چیز کہ پالن آ رہا پیدا کردہ صرف بڑھانا رحمت اللہ فرمایا میں ایک کوئی کام کرتا مولا ایک کوئی کام کردا ہے صرف پیدا ہی کردا ہے، ویکھا اکھاں کدھر لگیاں نے تیری، اے کہندا تو ہے نا کہ میں ویکھدا ہر جگہ موجود ہے گا اے گہری گل ہے کیویں سمجھاواں؟ اگر مرشد خدا ہے، اگر مرشد خدا ہے تو خدا ثنا کرتا ہے؟ مرشد غیبت کرتا ہے، مرشد قتل کرتا ہے، مرشد حسد کرتا ہے، خدا حسد کرتا ہے، خدا گناہ کرتا ہے؟ پھر اے سوچنے دی گل ہے بیوی دا خدا تو خامد ہے اور جن کی بدولت اے سارا کچھ ہی بڑا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اے تو انہوں تو آرڈر دیتا ہے بیوی نو کہ تیرا خدا تو تیرے گھر موجود ہے۔ مزاجی عشق بھی دو کیٹیگری دا ہوتا نا، ایک حقیقی ایک مزاجی، اے مزاجی کیٹیگری دے اندر ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر حقیقی میں جائیں تو اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، خامد کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، بیوی نو بھی ایک سائیڈ پہ رکھ دو، اے رشتہ ہیج ہو جاندہ ہے ہر جگہ تے۔ کیوں کہ جنگ احد میں خاتون نے بیکھیا ہے کہ سرکار شہید ہوئے، انہوں نے کہا تیرا شوہر بھی شہید ہویا، کہا پرواہ ہی نہیں، نے کہا تیرا بھائی شہید ہویا، نے کہا پرواہ نہیں، نے کہا تیرا برا شہید ہویا، نے کہا پرواہ نہیں، نے کہا باپ شہید ہویا، کہا پرواہ نہیں، نے کہا پرواہ کہتی ہے، نے کہا کملی والے کے قدموں میں لے چلو ایک جھلک دیکھ لو، اور جب جھلک دیکھی تو کہا کلو مصیبت بادہ کا جلا لو، یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو جائے بھاڑ میں بھائی، جائے بھاڑ میں شخاوے، جائے سب ہے، آپ سلامت ہے تو سو جانے میری آپ پہ گروار ہے۔ اگلا درجہ تو یہ طریقت دا اگلا درجہ تو ہے اے کاش کے سمجھ آ جائے، اے کاش کے سمجھ آ جائے، ایسا مطلب نہیں کہ رشتے قائم نہیں، اے رشتے بابرکت رہے، چاہے میاں بیوی ہوں، بیوی اگر کپڑے بھی اگر میاں کے دھوئے محبت کے خلوص کے ساتھ تو اللہ رب العزت بیوی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسا مقصد نہیں کہ میاں راضی نہ کرے، اگر بیوی میاں تے راضی نہیں ہو، بیوی دے حقوق پورے نہیں کرتا میاں، جے او دے کسی بارے بھی ہونا تو ایدے تے بھی وحیدہ موجود نہیں، تو اس لیے خوش کے اخلاق میاں دا ہونا بھی ضروری ہے، اے نہیں کہ انہوں جتی دی نوک سمجھے، سردہ تاج ہی سمجھے، او دی عورت دا بھی مقام ہے، خاتون جنت فاطمہ تو زہرا کی نوکرانیاں ہیں یہ، ان کے بھی مقام ہیں اپنے اپنے، ٹھیک ہے نا؟ تو او مقامات اللہ پاک نے ہر ایک دے بنائے نے، محبت دے درجے بنائے نے، پر جو درجہ نسبت دے نال ہاتھ دیتا ہے وہ تو ود کے نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک گل ہوندی ہے تو جننے وڈے سن انہوں نے اپنی اولادوں بھی چھڑیا، قرآن میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخواتکم و ازواجکم و عشیرتکم، اللہ پاک نے فرمایا ہے، قرآن پاک سورۃ توبہ کے اندر فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہارا کاروبار، سامان، جس کے ڈر سے، اس کے نقصان کے ڈر سے تم گھبراتے ہو، ان سب سے بڑھ کر اگر تمہیں محبت میرے محبوب سے نہیں ہے تو تم فاسقوں میں کافروں میں اٹھو گے۔
فاسقین، تم فاسقوں میں اٹھو گے، وہاں بیوی بھی پیچھے، بچے بھی پیچھے، کاروبار بھی پیچھے، اولاد بھی پیچھے، ہر چیز پیچھے، نبی کی محبت سب سے آگے، آل رسول کی نسبت سب سے آگے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تم کافروں میں اٹھو گے۔ قرآن کا فیصلہ سورہ توبہ سب موجود نہیں، اگر میں غلط پڑھ رہا تھا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقترفتموها وَتِجَارَةٌ وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہر جگہ پہ قرآن کا حکم ہے، میرا نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے کہا، نہیں، قرآن کا حکم ہے۔ لائیو سن لے سارے، پوری دنیا میں یہ قرآن کا حکم ہے۔ نبی کی محبت ہر چیز پر آپ کی گل ہو رہی سی تو سرکہ بدلا، امام جعفر صادق نے شراب کو سرکے میں تبدیل کیا۔ قبلہ فخر ملت جن کا ختم پاک نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آپ کی ہویا کہ آپ اقبال نگر مرید دے کھولنے کا جی برکت ہوئی کہ مالٹے دا درخت ہے، اے پودا سارا باغ ہے، تسی دعا کر دو کہ اے برکت آلہ ہو جائے، رحمت آلہ ہو جائے باغ، تو آڈی دعا ہوئی کہ رب نے سن لے نہیں ہے ساڈی۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو، جدو باغ دے اندر چلے گئے تو ایک درخت نو ہاتھ لایا، آپ نے فرمایا اے مٹھڑے دا درخت ہے۔ مرید عقل چلانا والا میرا یا تیرے جایا نہیں جی کہ کہہ دیتا نہیں جی مالٹا ہے نہیں، جو آپ نے زبان سے نکال دیتا کیونکہ یہ خدا کی زبان ہے۔ اگر خدا کی زبان پر کیوں چوں چلا ہوگی تو بچنا نہیں ہے۔ پیر و مرشد کی زبان نہیں، خدا کی زبان ہے، پھر کی کہنا تھی اسی ویلے جناب حضرت نے فرمایا یہ مٹے کا، انہیں با ادب عرض کی تھی کہ حضور فخر ملت یہ میں نے تو لگایا مالٹے کا ہی ہے باغ، پر اب آپ جو فرما رہے ہیں اور تسی جڑا فرمایا ہے کہ مشڑا ہے تو مالٹا نہیں ہے، مشڑا ہی ہے۔ جدو دوبارہ پھل لگیا اس دا کراس میچ نہیں ہویا مالٹے دا ملٹے دے نال، اور قلم نہیں لگی، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ او عیسیٰ علیہ السلام بغیر ماں دے آ سکتے نے نا، اے زبانوں تو بھی آ سکتے نے، اگر وہ بغیر ماں دے پیدا ہو سکتے نے نا تو اے خدا دی زبان بھی وہ سارا کچھ جو نہ بھی ہو تو کر سکتے نے، کیونکہ زبان کون ہوتی ہے۔ پھر کیسے اسی ویلے جناب آپ نے فرمائی تھا کہ مشرا ہے، تو اگلا سال جدو آیا تو پورا باغ مالٹے دا سی، پر او درخت جو مالٹے دا تھی آپ دا ہاتھ مبارک لگیا تھی، زبان تو نکلا سی مٹھڑے، مالٹے کے درخت پر مٹھڑے لگے۔ تو او فیض جو امام جعفر صادق نے اس دور دے اندر مدینہ منورہ دی سرزمین تے شراب نو سرکے دے اندر تبدیل کیتا، آج اس دور دے اندر قبلہ فخر ملت نے بھی دس دیتا، وہ بدل کے دس دیتا، وہ جنو آتران جو ہی ہو جانا اینجی ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اے ساری نسبتاں محبت آ رہے، اللہ تعالیٰ یہی قائم کرے کہ سانو جڑنا ہے نسبتاں قائم ہو جائیں، اور اے ٹوٹو جڑ جانے اے نظرانہ عقیدت پیش کیتا ہے، اور یار اپنی عقیدت اپنے شیخ دے نال، ٹھیک ہے نا، وہ پکی جنی عقیدت اور عقیدہ اے تسی کہو نا چوری نہیں بھری جاندی، اے چوری عقیدے دے نال بھری جائے گی۔ آج میرے تو کول اور لاہور تو پتہ نہیں کی ڈاکٹر ایک ڈاکٹر لاہور میں آج پروفیسر اور لیکچرار ہیں جنرل ہسپتال لاہور میں، تو وہ صرف ایک یہ سن کر اتنی دور سے آئی کہ میں پریشان، وہ حالانکہ ڈاکٹروں پر ڈاکٹر ہے، لیکچرار ہے اتنی بڑی ہے، صرف وہ بس کسی سے نہیں ملی، بس آئی گاڑی میں مجھ سے مل کے بس چلی گئی، صرف اس بیس پر آئی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہنے لگی کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ آل رسول ہے،
لاہور کے اتنے بڑے پروفیسر اور ڈاکٹر ان پر ہے وہ لیکچرار، وہ صرف یہ دیکھ کر کہ مجھے گھر میں فلاں پریشانی ہے، میں صرف آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ حسین کی اولاد میں سے ہیں اور میں صرف حسین کو ہی پڑھتی ہوں۔ ایک گل میں نہیں کر سکتا، آج سے نکمے بندے ٹھیک ہے نا، انہوں نے ذکر کیا تو وہ مجھے جانتی نہیں، ٹھیک ہے، آج سے نکمے چھوٹے دے بندے وہ انہیں بڑے ڈاکٹر، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کوئی خواب آ گیا ہے ساڈا کہ جناب اے ادھر بیٹھے ہے کوئی آل رسول، میں نے کہا نا کہ اے منہ نہیں، منہ انہوں دا ہے، میں نے کہا جو ادھر چلی جا تو کام بن جانا ہے۔ وہ کہنے لگی جناب جی تسی تعبیر دے دو تہاڈی مرضی، مینوں اتنا یقین ہے کہ میں حسین دے در تے آ گئی ہاں، میری گل بن جانی۔ میں نے کہا بھائی اسی عقیدے تے آئی ہاں، باقی تسی جو دیو گے وہ میں پا لینی ہاں۔ میرا اس گل تو کہنے کا مقصد یہ سی کہ اے جہاں عقیدہ ہے نا، جدو اسی اے عقیدہ لے کے آواں گے نا کہ نسبت والا کام کرنا اللہ نہیں ہے، اللہ کے حبیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے عقیدے نو پورا ٹھیک کرو، کیونکہ عقیدہ ہی قبر دے اندر کام آنا، عقیدہ ہی حشر دے اندر کام آنا، عقیدہ ہی قیامت والے دن کام آنا ہے۔ جدو اے عقیدہ ہوئے گا کہ اسی اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ جا رہے ہیں، اسی ادھر خالی چولی لے کے نہیں آ سکتے، عقیدہ چنگا ہوئے گا، عقیدہ جنہ اچھا ہوئے گا انہا ہی ادھر ملے گا۔ پر میری اس گل دا مقصد ہے بھی نہیں ہے کہ تسی اس واسطے اے عقیدہ رکھو کہ اگر تسی عرصہ دے بھی جاؤ اے تے کسی جگہ دے جاؤ تو اے عقیدہ رکھے نہ جاؤ کہ اسی اے عقیدہ چنگا اس واسطے رکھ رہے ہیں کہ ساڑھے ہون کام ہو جانگے، اسی عقیدہ ٹھیک کر لیں دیا، نہیں، اے عقیدہ ٹھیک اس واسطے رکھو کہ سانو محبت اپنے پیر و مرشد دے نال ہے۔ اے کام والا کام اے دوجہ واسطے ہے، وہ انہاں واسطے ہے، وہ کام واسطے ہی آئے نے، وہ کام انہاں دا اللہ نے کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اڈے واسطے تسی آتی چاہتے تسی دل دے کے بیٹھے ہو، تسی کام واسطے نہیں آئے، تسی دل دا سودا کر کے بیٹھے ہو۔ اگر جو دل دا سودا کر کے بیٹھا ہے وہ صرف اپنا عقیدہ ٹھیک کرے، باقی جھولی دینی نہ دینی وہ دی مرضی ہے، تسی کھرلی دے اندر سر دے بیٹھے ہو۔ مسل ڈرو مت پیار کرو، تے وہ مسل دانو دینا جہاں تانو چوارے کھواوے چاہے بکرے کھواوے، آج بھوکا رکھے اے درودی رضا جے سونا دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں، ٹھیک ہے نا، اے تے تیری رضا ہے نا، سانو اے دے نال کیا، لیکن اسی تو یہ کہندے ہیں، وہ کسی نے ایک غزل دے اندر کہا تھی نا کہ زندگی کو گزارنے کے لیے ایک ملاقات بہت ضروری ہے، پڑھ رہا چلے یار نسبت ہوئے کہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اے قائم رکھے، وہ جناب آپ سمجھتے ہو ختم سی پڑھنے لیاؤ لنگر، پھر وہ میٹر میں گھومے گا، لنگر لاؤ، لنگر تو ختم لنگر ہوتا ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کے بعد عید الاضحیٰ کے بعد ماجی کا عرس پاک انشاءاللہ 7 اگست سن 2020 انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز مغرب ماہانہ ختم 11ویں شب 7 انشاءاللہ تعالیٰ کروڑ پکا کی سرزمین پہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام امور پہ حالات کو بہتر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے اور حاضری کی بھی توفیق ہو انشاءاللہ. 7 اگست سن 2020 انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. عذاب القبر، عذاب الشرک، عذاب السکرات، عذاب المیزان. خالق کائنات جو ختم پاک پڑھا گیا اس کا ثواب، ذکر اذکار کیا گیا، طعام پکایا گیا اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تسمیہ دیا تھا نذرانہ تک پہنچتے ہوئے کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ السلام جملہ صحابہ کرام صحابیات شہداء کربلا کی بارگاہ میں پہنچتے ہوئے حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہوئے تمام بزرگان عظام سے سکاتیہ سروردیہ چشتیہ نقشبندیہ حضور قبلہ عالم امیر ملت حافظ قاری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً میرے پیر و مرشد فخر ملت حضور قبلہ پیر سید افضل حسن شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں لائق قبول فرما. آپ کے بعد حضور قبلہ پیر سید نذیر حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے والد محترم شیخ طریقت حضور قبلہ پیر سید چراغ النبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے محترم ڈاکٹر اشرف صاحب کے والدین اور محترم چودھری مقبول صاحب کے والدین کی روحوں کو اس کا ثواب بھیجتے مولا قبول فرما. ان کے بعد ہمارے سلسلہ عالیہ سراغیہ کے تمام خلفاء، تمام ذمہ داران، تمام مریدین، تمام مریدنیہ، قاری ماجد علی نقشبندی اور دیگر تمام دوست احباب کی روحوں کو بھیجتے مولا، جو دور جا چکے سب کی روحوں کو بھیجتے مولا قبول فرما. اے اللہ کریم صدقہ خیرات جو دیا گیا ہمارے محترم چودھری مقبول صاحب اور ڈاکٹر اشرف صاحب، اے اللہ کریم ان کے راتوں میں دنوں میں برکتیں نصیب فرما، ان کے دیے کو قبول فرما. اے خالق کائنات اپنے کرم سے نواز، اپنی رحمت سے نواز. جتنے ہمارے لائف سننے والے دوست احباب انگلینڈ برمنگھم کی سرزمین سے ہمارے محترم محمد اختر صاحب، ان کے ساتھ تمام حلقہ احباب دوست احباب اس وقت ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہیں ہالینڈ کی سرزمین پر اور سعودی عرب مدینہ منورہ کی سرزمین پر اور مسقط کی سرزمین سے اور دبئی میں ہمارے دوست احباب جتنے بھی اس وقت لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد میں اور دیگر دیپال پور، کوٹ رادا کشن، اڈا بصیرہ، فیصل آباد، صادق آباد، بہاولپور اور کیرول پکا، اور جو گھر اہل خانہ نے جو کیرول پکا کی سرزمین سے پڑھا اس کا ثواب بھی اے اللہ تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں پہنچتے ہوئے ان بندوں کی بارگاہ میں پیش کرنے لائی قبول فرما. اے خالق کائنات اپنی رحمت سے نواز، اپنے کرم سے نواز، اپنے فضل سے نواز. اے اللہ کریم ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ کریم ہمارے تمام سنگی ساتھی جو بھی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں سب کی نیک حاجات پوری فرما. اے اللہ کریم جتنے ذمہ داران دوست احباب ہمارے پریشان، ہمارے محترم افضل صاحب کچھ کاروباری حالات سے کچھ پریشان حال ہے، اللہ کریم آزمائش کے قابل نہیں ہے، کمزور بندے ہیں، کاروبار میں بہتری عطا فرما. ہمارے محترم محمد اکبر صاحب ان کے کاروبار میں، ہمارے شیخو پورا سے طاہر سفر صاحب تشریف لائے، اللہ کریم ان کے بھی جان مال میں برکت عطا فرما. دیگر ہمارے راہو ذیشان صاحب اسلام آباد کی سرزمین سے آئے، اے اللہ کریم ان کے بھی جو بھی معاملات ہیں جانی مالی سب دور فرما. محترم خلیل صاحب ان کے بھائی بیمار ہیں، انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرما. اے خالق کائنات قاری ماجد علی کے والد گرامی یہاں پر موجود ہیں، اے اللہ کریم ان کے اہل خانہ کو صدمے پہ صبر عطا فرما، ہم سب کو بھی صدمے پہ صبر عطا فرما. ہمارے دوست اس سلسلے کی بہت بڑی نشانی تھی، اے اللہ کریم دلوں میں تو زندہ ہیں، ظاہری طور پہ درجات میں ہم میں موجود نہیں، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. اے اللہ کریم اپنے کرم سے نواز، اپنی رحمت سے نواز، اپنے فضل سے نواز. اے اللہ کریم ہم آزمائش کے امتحان کے قابل نہیں، ہم تو کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہماری کمزوری پہ رحم کھا. اے خالق کائنات ہماری کمزوری پہ رحم کھا، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. اے خالق کائنات ہم تو بہت کمزور بندے ہیں، اے اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. محترم ڈاکٹر اشرف صاحب بھی کچھ دنوں سے علیل ہیں، اپنے محبوب کا صدقہ شفا کاملہ عطا فرما. گھر گھریلو اور ظاہری بات نہیں تمام پریشانیاں دور فرما. تمام ہمارے دوست احباب، تمام شناخان، تمام سنگی ساتھی رات کے 10 بج گئے، ہماری پیر بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، غیب سے بچیوں کے لیے ایک رشتے عطا فرما، مدد فرما. اے خالق کائنات مدد فرما، تیری مدد کے طلبگار ہیں اللہ، ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں. ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے، ہم تو گناہگار ہیں، ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، سنانے کے بھی مقابل نہیں ہیں، ہم عمل اپنا دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اللہ ہماری خلاص ہی تیری رحمت
سے ہونی ہے۔ اے خالق کائنات، ہماری خلاص ہی تیری کرم سے، تیری رحمت سے ہونی ہے۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ اے اللہ ہماری لاج رکھ لے، ہم گناہگاروں کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے، ہم بدکاروں کا بھرم تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ ہماری کربلا والوں کے صدقے ہمارا بھرم رکھ لے، دونوں جہاں میں ہمارا بھرم رکھ لے، ہماری لاج رکھ لے۔ اے اللہ کرم فرما، فضل فرما، قدم قدم پہ خیر فرما۔ اے اللہ کریم بیرون ملک کا فضائی سفر، اندرون ملک کا زمینی سفر، ہم ہر وقت سفروں میں رہتے ہیں۔ اے اللہ کبھی فضائی بیرون ملک اور کبھی زمینی سفر میں، اے اللہ ہمارے سفر خیر کے کر دے، کرم کے کر دے، ظاہر کا بھی سفر، باطن کا بھی سفر کرم کا فضل کا کر دے۔ ہمارے ذمہ داران، ہمارے مریدین، ہم سب کی جو ڈیوٹیاں اے اللہ پیر و مرشد نے لگائی ہیں وہ سفروں میں رہتے ہیں۔ اے اللہ خیر کرم کا سفر کر دے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ دے۔ اے اللہ تیرے غضب سے پناہ مانگتے ہیں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ لے، ہمیں پناہ دے دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، فضل سے اے اللہ کریم بری موت سے محفوظ فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے تمام سنگی ساتھی بیرون ملک میں جو خدمت دین، خدمت سلسلہ کر رہے ہیں، اللہ کریم ہمارے محترم اختر صاحب بھی کچھ بیمار رہتے ہیں انگلینڈ میں، اے اللہ کریم کچھ شفاء کاملہ عطا فرما، ان کے بچوں کی جو پریشانی ہے وہ بھی دور فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت اور سلسلے کی خدمت جتنے بھی کارکنان ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اے اللہ کریم جو خدمت کرتے ہیں، جتنے بھی دوست احباب محترم ہمارے انگلینڈ میں محمد اختر صاحب کے ساتھ محترم مظہر صاحب اور ہمارے اشفاق صاحب، عتیق صاحب، جتنے بھی ہمارے انگلینڈ کی سرزمین پہ سنگی ساتھی جو بھی سارے سلسلہ کا کام کرتے ہیں، اے اللہ کریم جزائے خیر عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما، مصیبتیں دور فرما۔ محترم افتخار صاحب بھی، ان کے اہل خانہ، اے اللہ کریم جو ہم میرے ساتھ پیر بہنیں اور جو ہم میرے ساتھ دم کراتے ہیں انگلینڈ کی سرزمین پہ جتنے بھی، اے اللہ کریم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لے، جائز مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ ہمارا انگلینڈ کی سرزمین پہ قدم امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھی اللہ کریم خیر کا کر دے، فضل کا کر دے، اپنی رحمت کا کر دے۔ اے اللہ کریم کرونا وائرس اور دیگر وباؤں اور مصیبتیں اور معیشت کا تباہ ہو جانا، کاروبار کا مند پڑ جانا اور دیگر جو بھی ہمارے اے اللہ کریم یورپ سے لے کے مشرق وسطیٰ تک، افریقہ سے لے کر ایشیا تک اور پاکستان اور یا الہ العالمین سعودی عرب، بھارت اور دیگر جہاں کہیں بھی یہ وبا موجود ہے، اے اللہ کریم اس کو دور کا فرما دے۔ اے اللہ کریم سکون اور ستھری آسان زندگی عطا فرما، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، ہم سب کی جان مال ایمان علم رزق میں برکت عطا فرما، ان آستانوں کی رون کے بحال فرما، ان آستانوں کو آباد فرما، اے اللہ کریم اس سلسلے کو آباد فرما، سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحبہ اجمعین برحمتک الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ۔ لائنیں بنا لیں تاکہ